السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور اس طرح جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا اور ان کی اچھی طرح اتباع کرنے والوں نے سمجھا، اس طرح ہمیں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ، اور طرف، عادن، عاد کے، اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، ہود کو، یعنی عاد کے طرف ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قالا، اس نے کہا، کیوں بھیجا؟ نبی مکرم ہود علیہ السلام نے کہا، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا۔ اس بات اور نفی دونوں یہاں پہ ذکر کی گئی، اور ہر نبی نے صرف ایک اللہ کی عبادت اور باطل معبود کا انکار کیا، اور سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ افلا، کیا بھلا نہیں، تتقون، تم ڈرتے، تم تقوی اختیار کرتے۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، یعنی سرداروں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، عاد میں سے، انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، بیوقوفی میں، یعنی ہم تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، ہم بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ سے، من الکاذبین، کہ تم جھوٹے ہو۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یعنی قوم کے سرداروں نے نبی کو بیوقوف اور جھوٹا کہا۔ نبی نے اس کا جواب دیا، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بہی، مجھ میں، صفاحتن، کوئی بیوقوفی، ولیکن، اور لیکن، میں تو، رسول ہوں، میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے جسے نبی اور رسول بنانے کے لیے منتخب کیا ہو، اسے، اس کے تعلق سے ان کا یہ گمان کہ ہم تمہیں بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالت، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، اور امانت دار ہوں۔ تین صفت یہاں پہ نبی کی بیان کی گئی کہ میں پیغام پہنچانے والا ہوں، اور ناصح، خیر خواہ ہوں، اور امین، امانت دار ہوں۔ اوا عجبتم، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے، جاءکم، آئے تمہارے پاس، ایک نصیحت تمہارے رب کے طرف سے، ایک شخص پر، تمہیں میں سے، منکم، تمہیں میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد، بعد، قوم، نوح کی قوم کے بعد تمہیں اللہ رب العزت نے جانشین بنایا۔
وزادکم اور اس نے زیادتی دی تمہیں فی الخلق تخلیق میں بسطتا فراخی فاذکروا پس یاد کرو آلاء نعمتوں کو اللہ کی لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو یا شکر ادا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا آیا تو ہمارے پاس لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اکیلے اس کی واحد اس کی کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے اور ہم چھوڑ دیں ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما جن کو کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد. کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہم ایک واحد اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے. بس لے آ ہمارے پاس بما اسے جو تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں یعنی جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے وہ لے آؤ. ان اگر کنتم ہو تم من الصادقین سچوں میں سے. آئے تفسیر کی طرف. سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اس وقت آپ مبعوث فرمائے گئے جب قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو ایک رب کے طرف بلایا وحدانیت توحید آخرت اور رسالت کی دعوت دی. کچھ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا اور کچھ لوگ یا زیادہ تر لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا. جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا, ان کے نام و نشان کو مٹا دیا, ان کی نسلوں اور خاندانوں کو ختم کر دیا, پانی میں ڈبا کر کے اللہ نے انہیں ختم کر دیا. لیکن کچھ لوگ جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہی لوگوں سے اب دنیا پھر سے آباد ہوئی. کچھ صدیوں کے بعد کچھ پیڑھیوں کے گزر جانے کے بعد پھر شیطان نے ان کو برگلایا اور ان کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. ان کے اندر بھی بزرگوں کی عبادت شروع ہو گئی. جب بت پرستی شروع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پھر ہود علیہ السلام کو اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا. قوم کا نام ہے عاد. تو عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچایا. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کے سلسلے وار ذکر چل رہا ہے تو انبیاء کے واقعات اللہ رب العزت قرآن میں کیوں بیان کرتا ہے. اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر کے ان واقعات کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوگی. تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 111 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. یہ عبرتیں اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان واقعات کو بیان فرماتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ مکہ کے اندر مکی دور کی آیتیں ہیں. یہ مکہ کے اندر وہاں کے حالات کیا تھے, لوگ کس طرح اپنے آبا و اجداد کے دین یعنی ان کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو دین سمجھ کر کے اس کے اوپر چل رہے تھے اور ان کے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے معبود جو جھوٹے معبود ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں, وہ مخلوق ہے, خود اپنے ہاتھ سے تراش کر کے اور ان کی عبادت کرتے تھے. تو بت پرستی میں وہ لوگ بھی ملوث ہو چکے تھے اور انہیں پچھلی قوم کا واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا رہا ہے. تو اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت کے لیے کبھی تو اپنی کائنات کی نشانیوں کو دکھاتا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ, اور کبھی وہ اپنے انعامات اور اپنے احسانات کو یاد دلاتا ہے. کبھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے, کبھی کتابوں کے ذریعے سے, کبھی معجزات کے ذریعے سے اللہ رب العزت عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے سامنے لے کر کے آتے تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سدھار دیں. اور یہاں پر اللہ رب العزت تاریخ, انسانی تاریخ کو سامنے لا کر کے کہ تم اپنی ہسٹری کا مطالعہ کرو, دیکھو کہ ہر دور میں انبیاء آئے ہیں اور اس دور میں آئے ہیں جب لوگوں نے شرک کو شروع کیا اور انبیاء نے توحید آخرت اور رسالت کی دعوت پیش کی. تو دو قسم کے لوگ ہو گئے, دو قسم کے کیریکٹر کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ جنہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی, جنہوں نے قبول کیا, اور ایک جنہوں نے انکار کیا. تو جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا, اور یہی قیامت تک ہوتا رہے گا. اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو سامنے قریش تھے, مکہ کے لوگ تھے, اور مکہ کے لوگوں میں پھر دو گروپ ہوئے. ایک وہ لوگ جنہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کر لی, انہوں نے نصیحت حاصل کر لی ان واقعات سے, اور ایک وہ تھے جنہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اور انہوں نے انکار کیا. ان کا انجام
ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے انکار کیا تھا. اب ہود والوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت پر عاد نے کیا کیا تھا، ان کا انجام ہمارے سامنے. اور بھی انبیاء علیہ السلام جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی، ان قوموں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ پھر کس طریقے سے عذاب آیا. اور مکہ کی بھی زندگی ہمارے سامنے ہے. اب ہماری باری ہے. اب آپ کے اور میرے سامنے اللہ رب العزت کا یہ کلام آ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا فرمان آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. اگر ہم مطیع اور فرمانبردار ہیں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری حمایت فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا. اور اگر ہم اس وحدانیت کو قبول نہیں کرتے ہیں، رسالت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آخرت کا یقین نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نہیں سنوارتے ہیں، تو دنیا میں وہی ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو ہوتا چلا آیا ہے، جو ہر دور کے اندر انسانیت کی تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے ہم دیکھ لیں. ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے ساتھ جس طریقے سے عذاب آیا، جس طریقے سے ان کی نسلوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، وہی سب ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ہم بھی یہاں پہ بھی تباہ برباد کیے جائیں گے، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم ان واقعات کو پڑھیں اور سمجھیں. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے ہم اس واقعے سے ہم نصیحت اور عبرت حاصل کریں. ایک ہی واقعہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا اگر ہم نے اس سے نصیحت اور وصیت حاصل کر لی. آئے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اس وقت جب عاد نے یعنی عاد کی قوم نے مشرک یعنی توحید کا انکار کیا اور بتوں کی عبادت شروع کر دی. تو نبی آئے اور انہوں نے کہا، اور ہم نے قوم عاد کے طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی اخاہو، تو اخوت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دینی اخوت جیسے صحابہ اکرام کے بیچ میں تھی، مہاجرین اور انصار کے بیچ میں، یہ دینی اخوت ہے، یہ ایمان کی اخوت ہے. اور دوسری اخوت یہ قوم کی، برادری کی، نسب کی اور خاندان کی ہوتی ہے کہ اس نسب سے ہے، اس برادری سے، اس خاندان سے. تو یہاں پہ جو مراد ہے یہ اس برادری سے تھے، اس خاندان سے تھے، اس نسب سے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان کے بھائی کی طرف بھیجا. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ہود علیہ السلام کا پیغام اور ہر نبی کا یہی پیغام رہا. قالا یا قومی، کہا انہوں نے اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. پہلے اس بات کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کا حقدار ہے. اور نفی سارے باطل معبود کا انکار. اور یہ توحید جب تک دو چیز نہ ہو تب تک وہ توحید نہیں ہوتی. ایک تو صرف ایک اللہ کی عبادت اور سارے باطل معبود کا انکار. کلمہ توحید جو ہم پڑھ کر کے دائرے اسلام کے اندر آتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہم شہادت دیتے ہیں، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں. نفی سارے باطل معبود کا انکار، الا اللہ، مگر اللہ کی، اور صرف ایک رب کی عبادت کا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک رازق ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، صرف اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا، ہماری ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا صرف وہ. تو اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. سب سے پہلی دعوت یہ کہ نہ کوئی پتھر، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تم ڈر نہیں رکھتے اللہ کا؟ تو یہاں پر توحید کے بعد آخرت کی دعوت دی گئی کہ ڈرنا ہے، آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تم سے جزا اور سزا کی جائے گی، تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا اچھا، اور یا سزا دی جائے گی. تو جو تم عمل کر رہے ہو کیا تم اس سے ڈر نہیں رکھتا؟ تو یہ جو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہے تھے. اور جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ بھی کسی اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا انہوں نے سمجھ لیا تھا. کسی کو مصیبت کا دور کرنے والا، کسی کو ضرورت کا پورا کرنے والا انہوں نے سمجھ لیا تھا. اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور دوسروں سے بھی دعا کرتے تھے، اور دعا بھی عبادت ہے. اور یہ جو عمل تم کر رہے ہو، تم کیا اس سے تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تم اس خالق اور مالک کا حق کسی اور کو دیتے ہو اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو آخرت کی دعوت دی گئی.
اسی تعلق سے سورہ شعراء آیت نمبر 128 سے 131 تک، بھلا تم ہر اونچی جگہ عبث نشان تعمیر کرتے ہو اور محلات بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی تم نے یہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، کیونکہ یہ طاقتور قوم تھی، بہت ان کو جسم کے اعتبار سے اور صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انہیں خوب نوازا تھا۔ تو یہ اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کے اوپر ہمیں تکبر کرنا ہے، اپنی طاقت پر ناز کرنا ہے، اور اس طاقت سے اونچے جگہ پہ جا کر کے یہ محلات کو تعمیر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو یہاں پہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھلا تم ہر اونچی جگہ عبث نشان تعمیر کرتے ہو اور محلات بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ کیا یہ تمہارا سوچ ہے؟ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے، طاقتور لوگ تھے، صحت مند لوگ تھے، اور اونچے مقامات پر یہ محل بنانا اور یہی اور شرک۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے شرک سے ڈرایا جاتا ہے، شرک سے روکا جاتا ہے، کیونکہ جس قوم کے اندر شرک آ جائے، جو اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دینے لگے، جو سب سے بڑا گناہ کرنے لگے، ان کے لیے پھر دوسرے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل تو دنیا سے برائیوں کو ختم کرنا ہی انبیاء علیہ السلام کے پہنچانے کا مقصد ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی برائی جس کے اندر آ جائے، اس کے اندر دنیا کی ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی برائی کہ وہ اللہ رب العزت کو نہ جانے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، کیونکہ جب نہیں جانے گا تو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، جب اللہ کو نہیں جانے گا تو اللہ سے ڈرے گا نہیں، اللہ کو نہیں جانے گا تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری خوشی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو ہر قوم کو سب سے پہلے توحید کی طرف لایا گیا کہ جب وہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ سے ڈرنے لگے گا، تو سارے قسم کے گناہ سے رک جائے گا۔ اگزامپل کے طور پر، کوئی اگر افیم اور چرس یا شراب پیتا ہے تو اس کے لیے پھر تمباکو اور سگریٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے جو شرک کرتا ہے اس کے لیے دوسرے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ کو نہیں جان رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ کو نہیں جان رہا ہے، آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ پھر سے مجھے پیدا کرے گا، تو پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی گناہ سے رکنے والا نہیں۔ ہاں، وہ رکے گا تو یا تو گورنمنٹ سے ڈر کر کے، لوگوں سے ڈر کر کے، ورنہ اگر اسے موقع ملا تو ہر قسم کے وہ گناہ کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی دعوت ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اور آخرت کو اس کو ڈر دلایا گیا۔ آیت نمبر 66، قال الملاء الذین کفروا، دیکھیں اب اس کی قوم میں سے کافر چودھریوں نے کہا، کافر سرداروں نے کہا۔ تو سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی اصلاح کا کام جب کیا جاتا ہے تو سردار لوگ ہی اس کے اوپر آبجیکشن لیتے ہیں، اور وہ سردار جو انکار کرتے ہیں، وہ دولت مند اور وہ پوسٹ والے جو انکار کرنے والے۔ تو اس کی قوم میں سے کافر چودھریوں نے کہا، بے شک ہم تجھے بیوقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی صحابہ اکرام کے ساتھ یہی کیا، اور ہر دور میں یہی ہوگا کہ جو مطیع اور فرمانبردار لوگ ہیں انہیں جھوٹا کہا جائے گا اور انہیں بیوقوف کہا جائے گا کہ یہ تو بیوقوفی ہے اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، اور تم ایسے پرانے رسم و رواج کے اوپر یا قرآن کے اوپر یا شریعت کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہو، بیوقوف ہو تمہیں یہ دنیا رنگین سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس میں چلو گے تو تمہاری کاروبار کیا ہوگا، تمہاری رشتہ داریوں کا کیا ہوگا، تمہاری عزت کا کیا ہوگا، اور تمہیں رشتے نہیں آئیں گے، فلا۔ اس طریقے سے تم بیوقوفی کر رہے ہو، جیسے باپ دادا سے چلا آیا ہے اسی طریقے سے رہو۔ تو قوم یہ بہت پرانی ہے، لیکن انسان کی جو سوچ ہے وہ ایک جیسی رہے گی۔ ان نے بہت ترقی کر لیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کے اندر جو ان کی سوچ ہے وہ وہی جواب، جیسے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ قرآن آج کے معاشرے کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ تو اس کی قوم کے کافر چودھریوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں بیوقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں، مطلب یہ تو بیوقوفی ہے، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، یعنی تم کوئی نبی اور رسول نہیں ہو، جھوٹے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آج بھی جیسے آپ دلیل پیش کریں گے تو اس کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے جواب میں نبی نے کہا، تو یہاں پہ آیت نمبر 67، ہود علیہ السلام نے کہا، قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بیوقوفوں میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں۔ تیسری دعوت رسالت کی کہ میں سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں، اس نے منتخب کیا ہے۔ اور غور کریں، جب اللہ رب العزت نے کسی کو سلیکٹ کیا ہے، کسی کو منتخب کیا ہے، کیا اللہ رب العزت کا انتخاب ایسا ہوگا
کیا تمہیں اتنا بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے، یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے مجھے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ یہاں پہ انبیاء کا 3 وصف یا صفت بیان کی گئی۔ پہلی، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچاتا ہوں، اور ہر داعی کے اندر بھی یہی 3 صفتیں ہونا چاہیے۔ پہلی یہ کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں کوئی اپنے باپ دادا کی یا اپنا جس چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں یا میرے معاشرے کے اندر بہتر ہے یا میرے لوگوں یا میں جس کمیونٹی کے اندر رہتا ہوں ان لوگوں کے اندر بہتر ہے، وہ چیز نہیں، میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، یعنی اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ دونوں اللہ کا پیغام ہے، اس کو پہنچانا، یہ پہلی صفت بتائی گئی۔ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ خیر خواہ، خیر خواہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیر خواہی کیا ہے؟ الدین النصیحہ، تو آپ نے فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ کس کی خیر خواہی یعنی خیر خواہی کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی یعنی اس کے دین کی، اس کی کتاب کی، اس کی وحدانیت کی، اس کے رسول کی یعنی رسول کی اطاعت و فرمان برداری، مسلمانوں کی، مسلمانوں کے امیر کی یعنی مسلمانوں کے امیر جو ہیں ان کی اطاعت و فرمان برداری، اور عام مسلمانوں کی۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے سے بچ جائیں، اس کی فکر کرنا کہ وہ صراط مستقیم کے اندر آ جائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ان کے خیر خواہ ہوں، دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے، اور جو اصل ان کی ضرورت ہے جو مرنے کے بعد سے شروع ہوگی قبر کے اندر اور حشر کے اندر، تو اس کے تعلق سے خیر خواہ ہوں۔ تو عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہی خیر خواہی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 55۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، یعنی میں نے 3 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بیعت کی۔ پہلا نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ دینا، اور تیسرا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری شریف حدیث نمبر 57 اور مسلم شریف حدیث نمبر 56۔ تو انبیاء کا 3 وصف، پہلا کہ اللہ کا جو پیغام ہے، جو شریعت ہے، وہ میں پہنچاتا ہوں، دوسرا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور تیسرا میں امین ہوں، امانت دار ہوں، یعنی جو چیز مجھ پر آئی ہے وہ چیز میں پہنچاتا ہوں۔ یہ یہاں پر ان کے کیریکٹر کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ میں امانت دار ہوں۔ دوسرے مقام پر بھی جیسے سورہ یاسین وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تم سے اس سے بدلہ نہیں چاہتا، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال آگے آئے آیت نمبر 69۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، اس کے بعد بھی تم تعجب کرتے ہو؟ یعنی ہود علیہ السلام ایک دوسرے اینگل سے انہیں سمجھاتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میں بیوقوف نہیں ہوں، اور میں اپنی کوئی بات نہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہارے رب کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ تو تمہاری خیر خواہی ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کس طرح بچو گے، اور میں امین ہوں۔ یہ ایک زاویہ تھا یا ایک انداز تھا سمجھانے کا۔ اور اب دوسرے انداز میں، کیا تم اس بات کا تعجب کرتے ہو، یعنی یہ بات کوئی تعجب کی تو نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، یعنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ میں تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں آپ کی 40 سال ان کے بیچ میں زندگی گزار چکے ہیں، اور ان 40 سالوں میں تم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، امانت میں خیانت نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، اتنا لمبا عرصہ زندگی کا گزار چکے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں تعجب لگتا ہے کہ یہ رسول ہوں گے جس نے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے کبھی جھوٹ نہیں کہا، کیا وہ اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ کا الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے نبی اور رسول بنایا؟ تو ایک اور جو لوگ سمجھنے والے تھے، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ ہاں یہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان سے سچا تو آج تک ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے تعلق سے جھوٹ نہیں کہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو اتنا بڑا کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے بھی آپ نے بات کو رکھی کہ میں ایک عرصہ تمہارے بیچ میں رہ. اور اکثر بیشتر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کے بعد ہی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جاتا تھا، نبوت اور رسالت سے نوازا جاتا تھا. تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی، یعنی کوئی اجنبی نہیں ہے کہ کہیں باہر سے آ کر کے تمہیں بتانے لگا. یہ تمہارے بیچ میں تھا، تم نے ان کا کیریکٹر دیکھے ہو، تم نے ان کے اخلاق کو دیکھے ہو جو تم ہی میں سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. اور وہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں تمہارے گناہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کے تعلق سے تمہیں ڈرا دے کہ اس کا انجام دنیا میں بھی بہت خطرناک ہے اور آخرت میں بھی بہت خطرناک. یہاں ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی شرک ہے، اور اگر ہے تو پھر ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تاکہ وہ تمہیں ڈرا دے کہ اس کا انجام بہت سخت ہے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. اب اللہ کے احسانات کو یاد دلا رہے. پھر ایک اور انداز کہ یاد کرو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جنہوں نے شرک کیا تھا اللہ نے انہیں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اب تمہیں ان کے بعد جانشین بنایا ہے. تم اس زمین کے مالک ہو، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں شہرت اور عزت دی ہے، اور تمہیں ایسا جسم عطا کیا کہ اس کے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، ایسے طاقتور تمہیں بنایا ہے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہم بھی اپنے اوپر اب غور کریں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے کیا کچھ نہیں عطا کیا. ہمیں بھی آج جانشین بنایا ہے. اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ساری دنیا ہماری خدمت میں لگ گئی ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان، سب کچھ اور جتنی مخلوق ہے سب ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری بھی دی ہے. اللہ جیسا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. تو انہیں اللہ رب العزت نے جسمانی قوت بھی عطا کی تھی، طاقتور بھی بنایا تھا، صحت مند بھی بنایا تھا، اور اونچا مقام بھی ان کو دیا تھا، اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی تھی. لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس جملے پر غور کریں. فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. عَلَىٰ اللہ لعلکم تفلحون. لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح پانے کا راز یہاں پر بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، یا فلاں کے پاس یہ نہیں، بیوی کے پاس یہ نہیں، والد کے پاس یہ نہیں، یا میرے ٹیچر کے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ نہیں، اور میرے پاس یہ نہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ. اور ایسی سوچ والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی نعمتوں کی طرف جس کا دھیان نہیں ہے، اور جو چیز نہیں ہے اسی کی طرف اس کا دھیان ہے، یعنی اس کی مثبت سوچ نہیں ہے. اور جو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، اور اللہ نے فلاں کے پاس یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ مثبت سوچ ہے. تو جس کی مثبت سوچ ہوگی، جس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نعمتوں میں اور بڑھائے گا. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر ہود علیہ السلام نے عاد کو، قوم کا نام عاد ہے، عاد کو یہ بتایا کہ تم اللہ کی کیا نعمت ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بچا لیا، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو بچا لیا. اب تم اس زمین کے وارث ہو، اور تمہیں جسمانی قوت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو. یہ نعمت اللہ نے دیا ہے، جو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنا لیے ہو انہوں نے نہیں دیا. یہ وہ تو خود مخلوق ہیں، یا تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے. جیسے تم سورج کی عبادت اگر کرتے ہو، تم فرشتوں کی کرتے ہو، یا انسان کی کرتے ہو، یا کسی جانور کی، یا کسی پیڑ کی، یا خود تم اپنے ہاتھ سے تراش لیتے ہو، کسی دھاگے کو اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہو، یا کسی پتھر کو اور اپنے انگوٹھیوں میں پہن لیتے ہو، یا تو یہ ہے جو تم نے خود بنا لیے. یہ اللہ رب العزت نے. لہٰذا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں عطا کیا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے کچھ دیا ہو تو مجھے بتاؤ. ایک جگہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے کچھ بنایا ہے تو بتاؤ.
اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کسی چیز کا مالک ہے؟ تو لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو، نعمت اللہ کی یاد کرو اور اس کا شکر ادا کریں تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ آیت نمبر 70 انہوں نے کہا، اب قوم کا جواب۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہود علیہ السلام کتنے طریقے سے انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، انکار پر، کہ دنیا کو، کیونکہ انہوں نے دنیا سب کچھ سمجھ لیے، حب دنیا، دنیا کا مال، شہرت، عزت، اور یہ سمجھ لیے کہ اب دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس لیے ہٹ درمی بھی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا قالو اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ایک اکیلے رب کی عبادت کریں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں؟ یہاں پر ایک غور کرنے والی بات کہ انبیاء کے مقصد کو یہ لوگ سمجھ گئے تھے، کہ انبیاء کا مقصد کو یہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ آج بہت افسوس کی بات، یا تو ہمارا مقصد بدل گیا مسلمانوں کا، یا یہ ہم ان کے سامنے پیش نہیں کر پائے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری زمین نہیں، تمہاری عورتیں نہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تمہارے رب کی اور ہمارے رب کی جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی مقصد ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لفظ جہاد لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ شاید یا تو ہم خود اس دعوت سے ہٹ گئے یا ہم نے اس کو پیش نہیں کر پائے، جیسے کہ یہ قوم سمجھ گئے اور خود یہ قوم کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یعنی دوسرے جو معبود ہم نے بنا لیے ان کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، کیا اس لیے آیا ہے؟ اور مشرکین مکہ بھی اسی طریقے کی بات کرتے تھے کہ تم 360 سے برائی مول لے رہے ہو ایک اللہ کے لیے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان 360 کو جن کو ہم اپنے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں اور ایک رب کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور آج بھی معاشرے کا یہی حال ہے، خود مسلمانوں کا۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے کیا کہا، اس کو سماعت فرمائے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ان کے پاس توحید کے جواب میں یا ان کے شرک کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر یہ بات جو لے کر کے آ رہے ہیں وہ صرف یہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اور آگے یہ کہتے ہیں چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آج جو تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی لینگویج کس طریقے کی، کس طریقے سے یہ نبی سے بات کر رہے ہیں کہ تم ہمیں جس کی دھمکی دے رہے ہو چلو لے آؤ۔ تو جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو انسان ایسی غصہ کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ نے بھی کیا، کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، جو 360 خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے تھے، اس کی آسمانی کوئی دلیل ان کے پاس تو نہیں تھی کہ یہ بھی اللہ کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بگڑی اور مصیبت دور کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے، اس لیے ہم کریں گے۔ اور اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر عذاب آ جائے گا تو ٹھیک ہے لے آؤ عذاب، یعنی ان کو اپنے ماطل معبود پر اتنا غرور ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اس طریقے سے سورہ سعد آیت نمبر 5 میں بھی آپ دیکھ لیں، سورہ ہود آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر ہرگز نہیں چھوڑنے والے، تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، یہ دھاگا نہیں اتر سکتا، یہ پتھر نہیں اتر سکتا، تمہارے کہنے پر ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ کس کے کہنے پر؟ نبی کے، اور نبی اپنے طرف سے کچھ کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اور آگے ان کا جواب، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، مطلب تمہاری اس بات پر ہم کسی طرح ایمان لانے والے نہیں، کسی طرح یقین رکھنے والے نہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اگر دینا چاہ رہی ہے، اللہ نہیں دینا چاہ رہا نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، اور پوری دنیا مل کر کے اگر دینا چاہ رہی ہے اور اللہ نہیں دینا چاہ رہا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس بات پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ہاں اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ بھی پریشانیاں دور کرتے ہیں، یہ بھی اولاد دیتے ہیں۔ اب آیت کو پھر سنیں، انہوں نے کہا اے ہود تم کوئی واضح دلیل لے کر کے نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لائیں گے، لانے والے، تمہاری اس بات پر، تمہارے اوپر، تمہاری اس بات پر کسی طرح ہم ایمان لانے والے نہیں۔
کہ صرف وہی ایک کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 32۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیرے طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ اللہ، اس طریقے سے یہ انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے، یہ نبی اور یہ کلام سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آ جا تو آسمان سے کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اس طریقے کا ہر دور میں جو مشرکین ہیں، جس کو وہ اپنا ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے ہیں، ان سے اس طریقے کی ان کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتے، جیسے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہو۔ تو چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 71 ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا ہی چاہتا ہے، یعنی تم اب اس لائق ہو چکے ہو کہ تم پر عذاب اب آ ہی جائے، آنا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اس ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا اور اجداد نے رکھ لیے ہیں، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آسمان، یہ صرف تمہارے نام ہیں جو رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ چیز کے پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس سے اس ناموں کے پیچھے کچھ توقعات ہوا کرتی ہے، اور نام کے پیچھے توقعات جیسے داتا، گنج بخش، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، دستگیر، تھامنے والا، ہاتھ کو تھامنے والا، تو یہ تم نے نام رکھ لیا ہے اپنے معبودوں کا، جبکہ یہ ساری صفات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ غریب کو نوازنے والا تو اللہ ہے، دستگیر گرنے والوں کو تھامنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو یہ تم نے نام رکھ لیے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ اور نام رکھے تھے، یہ ہمارے معاشرے کے نام میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھا۔ آیت کو پھر دیکھیں، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بتائیں آپ دھاگے کی کوئی دلیل ہو تو، کوئی کسی قسم کے پتھر کی کوئی دلیل ہو، یہ حقیق ہے، یہ پنہ ہے، یہ مصیبت دور کرتا ہے، یہ اس سے پیسے آتے ہیں، اس سے غصہ ختم ہوتا ہے، کئی اس طریقے کی کہانیاں۔ تو چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اب تم اس انجام کا انتظار کرو جو اللہ کے علاوہ تم نے دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا ہے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلاس کی آخری آیت ہے 72 نمبر 72، پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو، ان کے اہل بیت کو بچا لیا، اور جو انکار کرنے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو آگے فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کو کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی۔ جڑیں یعنی جب جڑ رہتی ہے تو پودا پھر سے بن سکتا ہے، یعنی ہم نے ان کے نام و نشان کو، ان کی اولادوں کو بھی ختم کر دیا، ان کے بچوں کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ بچے بھی انہی معاشرے میں رہ کر کے، اسی سنگت میں رہ کر کے اور وہی ہونے والے تھے، اور اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جڑیں کاٹ دی، ان کے نام و نشان کو مٹا کر کے رکھ دیا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس تعلق سے کہ انہیں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تہ و بالا کیا، اس جرم کے بنا پر کہ انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، رسول کی بات کا انکار کیا تھا، یعنی وہی توحید کا انکار کیا تھا۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کیا۔ ارم ذات المیعاد، اور وہ عاد جو ارم یعنی قبیلے کے لوگ، ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہر میں پیدا نہیں کیا گیا۔ ایسے طاقتور لوگ تھے کہ ایسے لوگ شہر میں پیدا نہیں کیے گئے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو دیکھیے ان کے ساتھ کتنا سخت عذاب اللہ نے پہنچایا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، یعنی ان کو اللہ رب العزت نے دولت شہرت دے دی تھی، انہیں اونچی طاقت دے دی تھی، تو بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے قوت میں کوئی زیادہ
سخت ہے، اکڑ رہے کہ کیا ہم سے بھی قوت میں کوئی زیادہ سخت ہے، ایسی اپنی طاقت کے اوپر ان کو غرور تھا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ جواب دیتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ، اگر ہم بھی کسی معاملے میں اگر اکڑ رہے ہیں تو جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ طاقت میں ہے اور ہر طریقے کے غرور کو توڑ دینے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ تو قوت میں ان میں کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے سخت قوم جو بڑی بڑی طاقت والی تھے اور اونچے علاقے میں جا کر کے یا پہاڑوں میں جا کر کے گھروں کو تراشتے تھے، بناتے تھے اور زمین پہ اکڑتے تھے کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقت والا ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو کس طریقے سے گل کیا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 6 سے 8، اور جو آگ تھے وہ سخت ٹھنڈی تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک تو ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈ کے ٹائم میں ٹھنڈی ہوا بہت سخت تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ تند اور تیز ہوا، اب ایسی تیز ہوا کہ یہ انہیں اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر سے یعنی ان کے گھروں کو، ان کے محلات کو اڑاتی تھی اور خود ان کو بھی اڑا کر کے اوپر لے جاتی تھی یہ ہوا، اور اوپر سے الٹا کر کے ان کو پٹکا جاتا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے کہ ان کا سر پھٹ جاتا تھا اور دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا، اور بغیر دھڑ کے یہ لوگ نیچے پڑے ہوئے تھے، جس کا اگزامپل دے کر کے اللہ نے اس آیت میں فرمایا، اور جو آگ تھے وہ سخت ٹھنڈ اور تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی تیز آندھی آئی تھی، ٹھنڈی ہوا کی آندھی جس کے اندر ڈسٹ بھی ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، یعنی جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، اتنی تیز ہوا تھی، اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا۔ اللہ رب العزت نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلسل وہ ہوا چلتے رہی، ان کے گھروں کو، ان کے محلات کو، ان کی ساری چیزوں کو اس نے اڑایا۔ سو تو ان لوگوں کو اس میں اسی طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ تو یہ جب ہوا تیزی سے چلی تو ان کو اوپر اٹھائی، اور اوپر سے یہ جب نیچے گرائے گئے تو ان کا سر پھٹ کر کے الگ ہو گیا اور ان کا دھڑ زمین پر پڑا رہ گیا۔ تو اس طریقے سے رہ گیا جس کی یہاں پہ اگزامپل دیا، سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ جیسے کھجور کا گرا ہوا جو تنا ہوتا ہے اس پہ اوپر کا حصہ نہیں ہوتا، ایسی وہ خالی کھوکھلا ہوا پڑا رہتا ہے، اس طریقے سے ان کو تباہ کر دیا۔ کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یعنی ان کے نسلوں کا بھی نام و نشان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ یہ ہے انجام شرک کا، نبی کی نافرمانی کا اور آخرت کے انکار کا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا اس کے لیے یہی انجام ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان آیتوں سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، کیونکہ یہ عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتا ہے، تو اس سے جو نصیحت اور عبرت ملتی ہے کہ ہم بہت غور کریں اپنی زندگی کے اندر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چھپا ہوا شرک ہماری زندگی کے اندر داخل ہے، ہمیں نہیں پتا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اور ہم کتنا ہی توحید کے جاننے والے ہوں، شرک کے جاننے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیوٹی کی چال سے بھی ہلکی چال سے زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید، جن کی توحید کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی، جن سے شرک کی برات کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے، اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ تو ہمیں کس قدر محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ریاکاری کا شرک ہماری زندگی کے اندر نہ آ جائے، یا کسی چیز کو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنے لگے کہ وہ ہمیں عزت دے دے گا یا ذلت کر دے گا، یا وہ ہمیں زندگی اور موت دے دے گا، یا وہ ہمارا کچھ اور بگاڑ دے گا یا بنا دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اوپر ہمارا نظر یا ہماری عقیدت نہ چلی جائے۔ تو اس بات پر ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس تعلق سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں سے کوئی شرک نہ آ جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ جانے انجانے جو شرک ہوا ہے اسے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہمیں پکا اور سچا توحید کا جاننے والا، علم حاصل کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔